میں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے. خلقتاً استعداد عبدیت اللہ نے انسان کو عطا کر دی ہے، لیکن یہ عبدیت تشریعی ہے، تکوینی نہیں ہے. اگر اللہ چاہتا تو تکوینی طور پر ساری انسانیت کو مؤمن بنا دیتا. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے ہر جان کو ہم ہدایت نصیب کرتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب مسلمان ہوتے، سب مومن ہوتے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَكُمْ. لیکن اللہ تعالیٰ کو تشریعی طور پر یہ منظور تھا کہ عبدیت وہ ہو جو انسان کے ارادہ و اختیار کو تفویض کیا جائے، یہ انسان پر چھوڑ دیا جائے، اس کے عقل پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ عبدیت کا راستہ اختیار کرتا ہے، تسلیم و انقیاد کا راستہ اختیار کرتا ہے، یا نافرمانی اور عصیان کا راستہ اختیار کرتا ہے، یہ انسان پر چھوڑ دیا گیا. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے، اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اس کو قبول کرتا ہے یا اس کا انکار کرتا ہے. قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اللہ کی طرف سے تو آپ حق ہی کہتے جائیے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. پھر جس کی مرضی ہے قبول کر لے گا اور جس کی مرضی ہے انکار کر دے گا. تو اللہ تعالی نے دنیا میں قبول و انکار کا اختیار انسان کو دیا ہے، اور یہ معاملہ اس کے ارادے و اختیار کے سپرد کر دیا ہے کہ وہ چاہتا ہے تو قبول کر لے اور وہ چاہتا ہے کہ انکار کر لے. اب ظاہر ہے کہ جب معاملہ انسان کے عقل و اختیار کے سپرد ہو گیا ہے تو انسان دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. انسانوں کا ایک طبقہ ایمان لائے گا، دوسرا طبقہ کفر کرے گا. انسانوں کا ایک طبقہ اطاعت کرے گا، دوسرا طبقہ نافرمانی کرے گا. طبی طور پر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. تو انسانوں کے اندر جو طبقہ اطاعت کرے گا اسی کو اللہ تعالی انسانوں کے اندر روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا. نافرمان کو خلیفہ نہیں بنایا جاتا، انکار کرنے والے کو خلیفہ نہیں بنایا جاتا، بلکہ قبول کرنے والے کو اور اطاعت کرنے والے کو خلیفہ بنایا جاتا ہے. تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ ظاہر فرمایا ملائکہ کے سامنے کہ میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ انسانوں کے اندر ایک گروہ ہوگا جو میری اطاعت کرے گا، مجھے قبول کرے گا، اور انہی لوگوں کو میں روئے زمین پر خلافت عطا کروں گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے
اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، یہ وعدہ کیا کہ میں تمہیں ضرور روئے زمین کی خلافت عطا کروں گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ میں ضرور اس نظام کو اقتدار عطا کروں گا کہ جو ان کے لیے پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اور پسندیدہ نظام کیا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ نظام بنا دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ روئے زمین پر کسی کو اپنا نائب بنائے گا تو اسے اندھیرے میں تو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو روشنی عطا کرے گا۔ اب انسان کی رہنمائی کے لیے انسان کو جو روشنی عطا کی جاتی ہے، ابتدا میں اس کو فطری شعور دیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے، شعور فطری۔ جیسے نومولود بچہ ہے، دنیا میں آیا کچھ نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ شعور عطا کر لیا کہ اس کو بھوک کا بھی پتہ چلتا ہے، پیاس کا بھی پتہ چلتا ہے، خوف کا بھی پتہ چلتا ہے، خوشی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اور اگر اس پر بھوک یا پیاس مسلط ہو جائے یا خوف مسلط ہو جائے تو پھر وہ چیختا ہے اور چلاتا ہے، روتا ہے اور اپنی ماں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لیکن یہ جو مرحلہ ہے شعور فطری کا، اس میں انسان اور دوسرے حیوانات میں فرق نہیں ہے۔ تمام حیوانات کو یہ شعور فطری عطا کیا گیا ہے۔ جب کچھ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر حصول علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حواس خمسہ عطا کیے ہیں۔ دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، اس کو چھوڑ دیں میرے ساتھ رہے گا۔ دیکھنے کی طاقت ہے، سننے کی طاقت ہے، چکھنے کی طاقت ہے، سونگھنے کی طاقت ہے اور محسوس کرنے کی طاقت، لمس کی طاقت۔ جب آپ کسی چیز کو چھوتے ہیں تو چھونے سے کوئی چیز معلوم ہو جاتی ہے۔ تو قوت سامعہ ہے، قوت باصرہ ہے، قوت ذائقہ ہے، قوت شامہ ہے، قوت لامسہ ہے۔ یہ حواس خمسہ اللہ نے انسان کو عطا کر دیے۔ ان چیزوں سے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، چکھتا ہے، سمجھتا ہے، سونگھتا ہے، سمجھتا ہے، جسم پہ لگ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ گرم ہے یا سرد ہے، نرم ہے یا ٹھوس ہے۔ لیکن ان حواس خمسہ میں بھی انسان کی خصوصیت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں حیوانات کو بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اور بعض حیوانات تو وہ ہیں کہ جن کے حواس خمسہ وہ انسان کے ان قوا سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ کسی کی نظر بہت دور لگتی ہے، انسان کی نظر سے زیادہ تیز، کسی کی سماعت انسان کی سماعت سے تیز۔ تو اس طریقے سے حیوانات کے اندر بھی یہ ساری قوتیں موجود ہیں۔ لیکن انسان کو ممتاز بنایا گیا ہے تمام حیوانات کے مقابلے میں قوت عقل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے۔ عقل دینے کے اندر جو حکمت موجود ہے، چونکہ انسان مدنی الطبع ہے،
مل جل کر رہنے کا عادی ہے.